بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکومت کے اہم ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے کسی علاقے پر محدود حملہ بھی کیا تو اسے فل سکیل اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور پاکستان جوابی کارروائی میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے بقول کوئی چھوٹا سا حملہ بھی اعلان جنگ تصور ہوگا اور اس سے نمٹنے کے لیے روایتی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کیے جائیں گے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں تمام متعلقہ اتھارٹیز کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ذریعے کے بقول پاکستان نے ایٹمی ہتھیار شوکیس میں سجانے کے لیے نہیں رکھے، ملک کے دفاع کے لیے بنائے ہیں، لہٰذا ان کے استعمال میں کسی مرحلے پر بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ معاملے کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے ذریعے نے کہا کہ بس اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ بھارت کا ہر اہم شہر اور فوجی چھاؤنی پاکستان کے نشانے پر ہے۔ یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ میزائلوں کی پہلی باڑ کن کن مقامات پر ماری جائے گی۔ ذریعے کے بقول پہلے مرحلے میں پاکستانی سرحد کے قریب واقع بھارتی فوجی چھاؤنیاں، ہوائی اڈے اور مواصلاتی مراکز نشانہ بنیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں بھارت کے اثاثے، فوجی ساز و سامان کے گودام، چھاؤنیاں، ہوائی اڈے اور نیول بیسز ہدف بن سکتے ہیں۔ تاہم ذریعے نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ ایٹمی ہتھیار کہاں کہاں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ذریعے کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس محدود اور لامحدود تباہی پھیلانے والے ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ بھارت تو کیا کوئی بھی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ ذریعے کے بقول پاکستان کے پاس ان ہتھیاروں کے لیے ہر طرح کے ڈیلیوری سسٹم بھی موجود ہیں جو زمین، ہوا اور سمندر سے مار کر سکتے ہیں۔ ذریعے نے انکشاف کیا کہ جس دن کسی بھارتی فوجی نے پاکستانی سرحد کے اندر قدم رکھا، ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت پاکستان نے اپنے بعض ایسے علاقوں کا تعین کر لیا ہے جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں بھارتی فوجی دستوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے گا اور جو ہی وہ پاکستانی حدود میں کسی مخصوص مقام تک پہنچیں گے، ایٹمی میزائل داغ دیے جائیں گے۔ چونکہ یہ میزائل پاکستانی سرزمین پر پھٹیں گے، اس لیے کسی ملک کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ محدود تابکاری تباہی والے میزائل ہوں گے، البتہ جنگ کی شدت بڑھنے پر بھارت کے اندر ایسی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے جو بظاہر میدان جنگ سے دور ہیں لیکن جنگ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ذریعے نے بتایا کہ پاکستان کے پاس ایک سے زیادہ وار ہیڈز رکھنے والے میزائلوں کا بڑا ذخیرہ ہے جو فائر ہونے کے بعد 8 سے 10 مقامات کو بیک وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستانی میزائلوں میں سالٹ فیول استعمال کیا جاتا ہے جو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اور چند ہی ترقی یافتہ ملکوں کے پاس ہے۔ ذریعے کے بقول بس فیصلہ ہو چکا ہے، احکامات دے دیے گئے ہیں اور میزائلوں پر سرخ ریبن باندھے جا چکے ہیں۔ ذریعے نے بتایا کہ مشرف دور میں امریکی اور اسرائیلی حملے کے خدشے کے پیش نظر پاکستان نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ٹکڑے مختلف شہروں اور مقامات پر محفوظ کر دیے تھے۔ اب ان کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور گرین سگنل ملتے ہی ایٹمی پرزوں سے لدی گاڑیاں اور طیارے اپنے اپنے مخصوص مقامات کی طرف چل پڑیں گے۔ ان ٹکڑوں کو ایک سے زائد زمین دوز اڈوں پر جوڑ کر فائرنگ کے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ پرزے جمع ہونے کے بعد اس کام میں بمشکل چند گھنٹے لگیں گے۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ پاکستان اب بھارت کی بکواس سے تنگ آ گیا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو اسے سبق سکھانا ضروری ہوگا۔ ذریعے کے بقول اتنا انقلابی فیصلہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ خودکش حملے میں پاکستان بالکل بے قصور ہے، اس کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اسے تو اس حملے کی ٹائمنگ سے نقصان ہی ہوا ہے، لیکن بھارت یہ بات ماننے پر تیار نہیں جبکہ اس کے پاس الزامات کے حق میں کوئی ثبوت بھی نہیں۔ ذریعے کے بقول پاکستانی اعلیٰ حکام نے حملے کے فوراً بعد اپنے ماتحت اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب کی تھی
اور سوال کیا تھا کہ کیا کسی بھی سطح پر کوئی ادارہ یا اس کا کوئی افسر انفرادی یا اجتماعی طور پر اس کام میں ملوث ہے یا اس نے کوئی سہولت باہم پہنچائی ہے؟ ذریعے کے بقول تمام متعلقہ اداروں نے اس واقعہ سے لا علمی کا اظہار کیا اور واضح الفاظ میں رپورٹ دی کہ اس واقعہ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذریعے کے بقول اعلیٰ حکام نے وارننگ دی تھی کہ اگر رپورٹ غلط ہوئی تو ذمہ داران کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، لیکن تمام ماتحت ادارے اپنی رپورٹوں پر قائم رہے۔ اس پر اعلیٰ قیادت نے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ذریعے کے بقول بھارت کو یہ بات بعض بالواسطہ ذرائع سے پہنچائی بھی گئی ہے کہ اگر اس کے پاس کسی افسر یا ادارے کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے تو وہ پاکستان کو فراہم کرے۔ ذمہ دار قصوروار نکلا تو اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے گا، لیکن ذریعے کے مطابق بھارت نے کوئی ثبوت نہیں بھیجا اور ثبوت دینا تو درکنار، اس نے اس موضوع پر بات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ بھارت کے اس رویے پر پاکستانی قیادت بھی پورے قد سے کھڑی ہو گئی اور سخت لب و لہجہ اختیار کر لیا۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی اب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے، اس کے رابطے تمام بھارت میں سرگرم علیحدگی پسند تحریکوں سے ہو گئے ہیں، ہتھیار، بارود اور روپیہ اسے بھارت کے اندر سے ہی مل رہا ہے۔ بھارتی انتظامیہ میں اس کے حامی اور ہمدرد افسروں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو، سکھ اور عیسائی بھی ہیں۔ اس تحریک کو اب کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں، ہاں بین الاقوامی سطح پر اسے سیاسی اور سفارتی مدد کی ضرورت ہے جو پاکستان مہیا کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ ذریعے کے بقول اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار بڑھا لیا ہے۔ وہ کئی ملکوں کے حکمران خاندانوں کی حکومتوں کے تحفظ کے لیے فوج فراہم کر رہا ہے، جس سے عربوں پر اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے محفوظ اور باعزت انخلا چاہتا ہے اور یہ کام پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ اور مغربی ممالک کسی صورت اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طرح چائنا اور رشیا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان دونوں کو داعش کا خطرہ ہے جس کا سدباب افغان طالبان کر سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے حامی ہیں۔ یوں تو چائنا پاکستان کا پرانا دوست ہے، لیکن رشیا جو روایتی طور پر بھارت کے کیمپ میں تھا، بھارت سے امریکہ کی قربت کے بعد اب اس سے دور ہو گیا ہے۔ لہٰذا بھارت کو اپنے فوجی اقدام کی حمایت میں رشیا کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ ذریعے کے بقول بھارتی افواج روسی فوجی سامان سے لیس ہیں۔ جنگ کی صورت میں انہیں ایسے فالتو پرزوں اور ضروری سامان کی ضرورت پڑے گی جو بھارت نہیں بناتا۔ وہ سامان رشیا سے ہی مل سکتا ہے، لیکن پاکستان سے جنگ کی صورت میں بھارت کو اس محرومی سے صدمہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ذریعے کے بقول اگلا 1 برس بھارت کے لیے سخت ہوگا، کیونکہ کشمیر کی تحریک آزادی نے طے کیا ہے کہ وہ اس برس کو فیصلہ کن سال بنائیں گے۔